ویلکم بیک. ہمارے بہت سارے تجزیہ کار اس چیز کا خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ یہ امریکہ اور ایران کی جنگ یہ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہ آگے بڑھتی ہوئی اور خطے میں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ ویسا ہی ہوا. ایک ایم او یو سائن ہوتا ہے، پاکستان اور قطر مل کر آربیٹریشن کرتے ہیں دونوں فریقین کے مابین، ایران اور امریکہ کے، اور 14 نکاتی ایک ایم او یو کے اوپر دونوں فریقین دستخط کرتے ہیں. لیکن چند دن بعد ہی دونوں جانب سے حملوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس وقت تابڑ توڑ حملے چل رہے ہیں ایران کے اندر بھی، اور ایران کی جانب سے امریکہ کے جو الائی ممالک ہیں ان کے اوپر بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دونوں جانب شدید نقصانات دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک بال جان بن چکی ہے اب نئے ہرمز، جو کہ معاشی تباہی کا باعث بن رہی ہے، اس کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے اس وقت پیٹرول کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں ایک دفعہ پھر آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں، انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں سابق پاکستان میں، جناب ڈاکٹر نوید الائی صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ ایران اور امریکہ کی جنگ، آپ پہلے بھی خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ یہ جنگ طول پکڑے گی. اب یہ واقعی طول پکڑ رہی ہے. یہ جو 14 نکات پاکستان کی اور قطر کی کوششوں سے ایک ایم او یو سائن ہوا تھا، کیا آپ کی اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر اب کوئی سیٹنگ نہیں ہوگی، یا مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا؟ جی بہت شکریہ اعظم چودھری صاحب. دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے ہوپ فل تھا اور میں آپٹمسٹک تھا، اس لیے کہ میرا یہ خیال تھا اور اب بھی ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں ان میں لڑائی کے لیے، مزید وار کے لیے ایپیٹائٹ نہیں ہے، اور ان کی اپنی وجوہات ہیں دونوں کی مختلف، اندرونی، بیرونی، لاجسٹیکل، ملٹری، کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسا نہیں تھا کہ یہ جنگ جو ہے اور بڑھے گی. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیے کہ ایران کے اندر اپنے مسائل ہیں، ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو پاسداران انقلاب ہیں، وہ دونوں اس مسئلے کو مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں. جیسے ابھی وہاں پہ جب راہبر کا جنازہ ہوا، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ سوگواران بھی آئے، تو انہوں نے بدلے کے لیے نعرہ بلند کیا. تو آپ ان کی جو جذبات ہیں، سینسبلٹیز ہیں، ان کو اگنور نہیں کر سکتے تھے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ تو چاہ رہی کہ ڈپلومیٹک جو ہے اس کا ایک حل نکلے، جیسے کہ آگے انہوں نے الٹیمیٹلی مذاکرات بھی کیے اور سائن بھی کیے، جبکہ پاسداران جو ہے ان کے پاس طاقت ہے اور انہوں نے اس کا استعمال بھی کیا. تو دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے یہ کہا ہے، کل بھی ان کا بیان آیا کہ جو اسرائیلی کچھ عناصر ہیں حکومت کے اندر، وہ امریکی عوام کو بھڑکا رہے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ صلح نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ ان کا میزائل سٹاک پائل جو ہے وہ نہیں ختم کیا جاتا، اور جب تک ان کے جو نیوکلیئر جو ان کے پاس انرچڈ ہے یورینیم وہ حاصل نہیں کر لیا جاتا یا تباہ نہیں کیا جاتا. تو ایک تو یہ آپ دیکھیں نا، تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پیکٹ ہوا ہے اسلام آباد، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ بہت اچھا ایگریمنٹ ہے. ایک وہ فریم ورک ہے جس پہ الٹیمیٹلی اسی فریم ورک پہ بات ہونی ہے. جب بھی یہ تھوڑی سی جو تلخی جو ہے کم ہوگی، لڑائی کم ہوگی، تو بات اسی فریم ورک پہ ہوگی. تو اس فریم ورک میں بھی کچھ مطلب مسائل ایسے ہیں، جیسے کچھ شکوں میں ابہام ہے، جیسے اسٹیٹ آف ہورمز کا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو نہیں ہوگا بلاکڈ، لیکن کس کے یعنی ٹرمز پہ ایسا ہوگا، کون اس کو یہ کنٹرول کرے گا. تو کچھ ابہام موجود تھے کہ فیوچر جو ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ آف ہورمز ہے اس کے بارے میں. پھر جو سینکشن جو ہے ایران پہ اوپر ان کو ریلیف دینا ہے، وہ کب، کیسے اور کن شرائط پہ ہوگا، اس میں بھی تھوڑا مبہم ہے، جس کی وجہ سے یہ باتیں بڑھی. اور جو ایسٹس ہیں جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا، جو فروزن ایسٹس ہیں ایران کے، اس کو کیا جائے گا ریلیز، لیکن اس کے لیے بھی کچھ شرائط تھی. تو یہ جو چند ابہام ہیں اس کی وجہ سے بھی چیزیں جو ہے وہ ایسکلیٹ کی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ نے جے ڈی وینس کا کل کا انٹرویو شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ اور روشنی ڈالی ہے. ایک تو انہوں نے اس پہ امید کا اظہار کیا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایپسٹین فائلز کے اوپر بات کی ہے. اچھا، کیا ایسا ممکن ہے کہ اسرائیل اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایپسٹین فائلز کی وجہ سے دباؤ میں لا رہا ہو، یا بلیک میل کر کے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر
یہ لڑائی میں وہ اس کو گھسیٹ رہا ہے؟ دیکھیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہو. ویسے ٹرمپ کے اپنے بھی تو ایک کمرشل جو ہے ان کے عزائم رہتے ہیں ہمیشہ. جیسے ان کو غزہ میں تھا کہ یہاں پہ ہم اپنے کمرشل عزائم ہیں جو ہے ان کو پورا کریں. قطع کلام معاف، یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے نا کمرشل، اس کا بھی کل ایک سٹوری آئی ہے امریکہ کی ایک ویب سائٹ میں، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران نے ایک خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف ان کے اپنے کمرشل موٹیوز ہیں، اور $9 ارب وہ تقریباً اس جنگ کے دوران کما چکے ہیں. مذاکرات ان کا کبھی بھی سیریس ہدف نہیں رہا. جی آپ بتائیے. جی ٹھیک. جی بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ ان کا یہ کلیش آف جو ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ رہا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے اور آپ ساتھ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے بزنس میں بھی، اور اپنے داماد کو جیریڈ کشنر کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ جو ان کی جو بھی بلیک میلنگ سے زیادہ یہ والا ایلیمنٹ مجھے زیادہ مصدقہ لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور اگرچہ میں جیسے اس بات پہ ابھی قائم ہوں کہ دونوں پارٹیز نہیں چاہتی کہ جنگ بڑھے، لیکن ان کے اپنے مسائل ایسے ہیں، تین چار مختلف طریقے سے سیاسی ہیں. جیسے ان کے ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ الیکشن یہاں پہ لڑائی ہو یا ڈیڈ باڈیز آئیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. لوجسٹیکل ریزنز بھی ہیں کہ کافی جو چیزیں جو ہے اس میں استعمال ہو چکی ہیں، آہستہ آہستہ ان کے اوپر بھی دباؤ آ رہا ہے. ایسے ایران کے بھی مسائل ہیں، لیکن اس کے بعد دونوں کو الٹیمیٹلی یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیے کہ ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ ہمیشہ کھلی نہیں رہتی. اب اسٹیٹ آف ہرمز کو اگر ایران بھی استعمال کر رہا ہے اس کو دباؤ کے لیے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے، تو آپ دیکھیں یہ دنیا جو ہے وہ سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم اس کے الٹرنیٹیو کیسے استعمال کیے جائیں. چاہے ٹھیک وہ ہے. پائپ لائنز ہیں جو استعمال کریں، ایران، سعودی عربیہ، یو اے سب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگرچہ وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہوگا لیکن اس پہ سوچ بچار شروع کر دی گئی ہے. ایسے ہی باب المندب کے لیے بھی انہوں نے سوچا کہ اس کو بھی استعمال کیے جائے جب تک کہ حوثیز وہاں پہ، کیونکہ ان کے وہ قریب ہیں، وہ بھی بند کر سکتے ہیں. جیسے ایران نے انہیں کہا بھی کہ آپ وہاں پہ شپس پہ حملہ کریں. لیکن یہ تو ہو گیا کہ بجائے صلح کے اوپر جو ایک لانگ ٹرم امن کے لیے، صلح کے لیے بات ہونی ہے، وہاں پہ الٹرنیٹیو سوچنے شروع ہو گئے ہیں. تو اگر ان پہ اگر فوکس ہو گیا تو پھر اس امن کے اوپر فوکس نہیں ہوگا. تو اگر انہوں نے مسائل کا اپنا دیکھیں نا، اس کو بند ہونے سے، اسٹیٹ آف ہرمز سے، نہ صرف ایشین کنٹریز، ساری دنیا جو ہے اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں اور باقی بھی اشیاء کی. تو اس کے لیے انہوں نے کوئی الٹرنیٹیو تو سوچنا ہے، اور وہ الٹرنیٹیو کہیں نہ کہیں وہ نکال لیں گے اس کے اوپر، چاہے اس میں تھوڑا سا مہنگا ہوگا. پھر اس کی اہمیت اگر وہ نہیں رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح کے بھی چانسز کم ہو جائیں گے. تو اب اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ابھی پرائم منسٹر پاکستان نے بھی کہا کہ دوبارہ نیگوسیشنز شروع کی گئی ہیں اور بادشاہ چل رہی ہے، اور ایرانین پریزیڈنٹ سے بھی بات ہوئی، امریکن وائس پریزیڈنٹ سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس سارے پروسیس میں سپوائلرز تو موجود ہیں. ہم جیسے شروع میں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پہ بیچ میں کردار ادا کر رہا ہے، اور جے ڈی وینس نے اب اس کی نشاندہی بھی بڑی کلیئرلی کر دی ہے کہ اسرائیلی حکومت کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اس طرح میرا خیال ہے کہ کچھ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اس ساری نیگوسیشن میں ہمیں نہیں پوچھا گیا، جبکہ ہم بھی اس کا نشانہ بنے. تو وہ بھی اس کو اس طرح پسند نہیں کر رہے کہ یہ بالکل ہی امپلیمنٹ ہو جائے ہمیں وداؤٹ ٹیکنگ us into consideration. اور وہ اسی بات کو 2 پوائنٹس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو اس کی ملٹری مائٹ ہے اسرائیل کی، جب تک یہ ہے ایران کی، تو تب تک اسرائیل کو اور جو گلف سٹیٹ جہاں پہ بیسز ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمیں خطرات ایران سے رہیں گے. تو ان کو بھی یہ چیز سوٹ نہیں کرتی کہ اس کے بغیر ختم ہو جائے. اور کچھ جو اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ تمام شواہد کے باوجود یوں لگتا ہے کہ ایران کے جو نیوکلیر ایمبیشنز ہیں وہ موجود ہیں. چاہے ان کا وہ انرچ یورینیم کی بات ہو، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو موجود ہے، لیکن ایمبیشنز بھی موجود ہیں.
تو یہ میرا خیال ہے یہ دو تین جو ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں جہاں جہاں پہ ابہام ہے، جو مبہم شقیں ہیں ان کو کلیریفائی کر دیں، تھوڑا اس کا پروسیجر الیبوریٹ ہو جائے گا، اور انہی نیگوشیشنز پہ میرا خیال ہے یہ بات ہو سکتی ہے. 60 دن کا اگر یہ 60 دن کا ٹائم بھی اسی لیے رکھا گیا تھا تاکہ ان کے اوپر گفتگو کی جا سکے، ان پہ تو گفتگو کی جا اس سکے. سے پہلے یہ دوبارہ شروع ہو گیا. اچھا، ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، جس طرح کہ آپ نے ہرمز کے اندر ایران نے جہازوں کے اوپر حملے کیے تھے، اب اس کے بعد ایران نے ایک دعویٰ کیا کہ قطر کے جہاز کے اوپر انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا. اچھا، یہ جہاں تک سپوائلر کا ایک رول آ جاتا ہے، سپوائلر چاہے اسرائیل ہو چاہے کوئی اور ممالک ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ والے حرکتیں، یہ والے جو ٹارگٹ ہیں، یہ سپوائلرز نے کیے ہوں درمیان میں؟ جی یہ دیکھیں، یہ تو جو خدشات ہیں شروع سے چل رہے ہیں. کئی جگہوں پہ انہوں نے، جیسے ایک دو میرا خیال ہے یورپ کی سائڈ پہ بھی اٹیک ہوئے تو ایران نے اس کو ڈینائی کیا. کچھ گلف میں بھی ہوئے تو ایران نے ڈینائی کیا، اور باقیوں نے بھی اس بات کو مانا کہ یہ ایران کی طرف سے نہیں آئے تھے. تو عین ممکن ہے، کیونکہ وہ تو جب اسرائیل نہیں چاہ رہا تو وہ، اب دیکھیے عین جب یہ سب کچھ چل رہا تھا، یہ معاملات مذاکرات چل رہے تھے، تو انہوں نے لیبنان پہ حملے تیز تر کر دیے. انہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ حزب اللہ کے اوپر حملوں سے ایران بھی ریئیکٹ کرتا ہے. تو اچھا تو اچھا اس لیے وہ تو سپوائلر کا رول موجود اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے بڑا ایک مثبت کردار ادا کیا تھا دونوں فریقین کے مابین. پاکستان نے انیشیٹو لیا اور ان کو اسلام آباد کے اندر انوائٹ کیا. اب پاکستان کے اس سارے اقدام کے باوجود، جیسے پوری دنیا سراتی بھی رہی، ہم نے دیکھا کہ ایران کے اندر جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے اوپر کوئی تنقید کی، امریکہ کے اندر بھی کچھ لوگوں نے تنقید کی. اب اگر دوبارہ یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو خود آگے بڑھنا چاہیے، یا جب تک وہ پاکستان کو باقاعدہ دعوت نہ دیں، درخواست نہ کریں دونوں فریقین، پاکستان کو اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے؟ میرا خیال تو یہ ہے جی کہ دیکھیے پاکستان کو پرو ایکٹیولی رول ادا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کیا، کہ ایران پہ حملے کی صورت میں پاکستان متاثر ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ حملے بڑھے یا کسی طرح انہوں نے انرچ یورینیم کے اوپر حملہ کیا تو حملہ ایسا ہی ہوگا جیسے پاکستان پہ ہو گیا، کیونکہ اس کی ریڈیشن 300 کلومیٹرز اور اس کے بعد پھر پھیلتی ہوئی جو ہے وہ تو دنیا کو لپیٹ میں لے گی، لیکن پاکستان تو پہلے لپیٹ میں آتا ہے، ہم ہمسایہ ملک ہیں. تو اس اینگل سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ڈیفیوز کرنے میں اگر پرو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے نقاد جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں ہر چیز کے، جنہوں نے پروٹیگنسٹ ہوتے ہیں، انٹیگنسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی تنقید کرنی ہوتی ہے. پاسداران تو آپس میں بھی ان کا اختلاف موجود ہے نا. جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو پریزیڈنٹ ہیں یا ان کے جو اسپیکر ہیں، ان کا سٹانس تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے ڈپلومیٹکلی اس کو نیگوسیشنز، پاسداران اچھا اسٹائل ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھے، وہاں پہ مختلف ممالک کے جو وفود ہیں ان سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی، اور وہ اسپیسیفکلی آپ نے ہرمز یا ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے وہاں پہ کیا رائے پائی جاتی ہے اس جنگ کو لے کے؟ یہ کیسے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا یہ بڑھتی ہوئی نظر آتی؟ کیا آپ نے وہاں پہ محسوس کیا ہے؟ دیکھیں دنیا کا اس پہ بہت کنسرن ہے، اور جیسے میں نے دو باتیں عرض کی کہ اس کا الٹرنیٹو بڑے سیریسلی سوچا جا رہا ہے. یعنی اس سے زیادہ کہ ان دونوں کو آپس میں بٹھایا جائے اور گفتگو کرائی جائے اور ختم کیا جائے، اس سے زیادہ فوکس اس بات پہ ہے کہ ان سارے جو اکنامک جو یہ ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں بلاکٹ کی وجہ سے، اس کا الٹرنیٹیوز کیسے نکالے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ ان کی اکنامکلی جو ہٹ ہو رہے ہیں اس کی سولوشن نکالنا چاہ رہے ہیں. اس پہ زیادہ نہیں پڑ رہے کہ وہ آپس میں ان کو بٹھائیں یا صلح کرائیں. یہ پاکستان اور قطر اور عمان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس بات کے لیے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ تھی ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے گفتگو. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا، بریک کے بعد آتے ہیں.